وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 حصہ چہارم 2692 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم خالص اپنے نفس کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامنے کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. موضوع اصل میں یہ بات بڑی اہم ہے عبادت کی. ہم لوگ نفس کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اپنے خواہشات، یعنی زندگی. دیکھیں، میں کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہتا. جو بھی اس وقت ہمارا معاشرہ جس کام میں مبتلا ہے، تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس کا معبود خواہشات نفس ہیں. اور دیکھیں، یہ خواہشات نفس کی پیروی اور عبادت، یہ اس کا متضاد ہے، ضد ہے. اگر ایک مختصر بات میں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر بضد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معبود جو ہے وہ اللہ نہیں بلکہ خواہشات نفس ہے. دیکھیں، اللہ تو ہماری منزل ہے ہی نہیں. میں تو دیکھیں آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہوں اور ملنا جلنا، اور یہ اللہ کے فضل سے اب یعنی ایک کم 70 سال میری عمر ہونے والی ہے. تو یہ 70 سالہ تجربہ مجھے بتا رہا ہے، جان چکا ہوں اس معاشرے کو. اور یہ بھی میں نے جانا کہ یہ معاملہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ آج مسلمان صرف نام کا ہے، کام کا نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم سب خواہشات نفس کے بندے ہیں. اور دیکھیں، اس میں ایک بات ہے، ترجیح آپ کی کیا ہے. جو ترجیح ہے پھر آپ اسی کے پیچھے دوڑیں گے. ہماری ترجیح اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی ملاقات.
اور یا میں اگر مختصر کہوں جنت کا لفظ کہہ دوں گا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں تو جنتیوں کو ملیں گی، اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، یہ تو جنتیوں کو ملے گی۔ تو ہماری ترجیح جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، ہماری منزل بھی اللہ نہیں ہے، تو عبادت کیوں کریں گے ہم جو کہ حق ہے اللہ کا؟ اور دیکھیں یہ جو آیت ہے 56 نمبر سورہ زاریات کی، اس سے تو بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ منزل اللہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن کی آیت ہے، میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھے راستے پر، اب اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ایک سوال یہ بھی تو ہے، جب اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو سیدھے راستے پر ہم کیوں چلیں؟ دیکھیں ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ کافر ہے وہ شخص جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کو پڑھ لیں اور اس آیت کے تناظر میں اپنا احتساب کریں، اور وہ آیت بڑی واضح ہے، میں آیت بھی سنا دیتا ہوں۔ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، ویل۔ کافر کے لیے سوچ لیں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کافر کی تشریح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کافر کون ہے؟ الذین من عذاب شدید، ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو محبت کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ یہ تو سارے مسلمانوں کا حال ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں، اللہ کا دیوانہ کوئی نہیں بننا چاہتا، مختصر بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ جنتی ہیں، آپ کو تو میں بشارت دے رہا ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے یا ایسا نہیں ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ جنت ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دی۔ لیکن میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آخرت کی نسبت دنیا کو ترجیح دے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے باتوں سے پتہ چلتا ہے، رویوں سے اور ہمارے اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، جبکہ یہ تینوں درجے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ۔ دیکھیں سوچیں، رک جائیں تھوڑا سا، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں، کسی مفتی کی بات کو نہ سنیں۔ ہمیں تو بہت سارے مفتی آپ کو مل جائیں گے، یہ خوشخبری ہے، تم مسلمان ہو، امت محمدیہ میں ہو، تم جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، یہ نہیں کہتے لفظ، لیکن خوشخبری دیتے ہیں کہ بس یہ سب جنتی ہے، یہ امت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں جائیں گے جنت میں جب تک اپنے سارے امت، یہ بھی آپ کو بات کہتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن امتی تو ہو نا۔ ہم تو امتی بھی نہیں ہیں، یعنی سچے امتی نہیں ہیں، جھوٹے امتی ہیں۔ تو جھوٹے پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، قرآن میں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔
ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ وہ باتیں جس کی میں گواہی دے رہا ہوں، اگر آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں تو میں آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوں، میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں دین، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ دین کو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا، اور اگر میں زیادہ کھل کے بات کروں تو دراصل ہم نے اسلام کو بھی نہیں جانا ہے، دراصل ہم کلمہ طیبہ کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے۔ بہت بڑی غفلت ہے، یہ امت مر چکی ہے، یہ غافل ہے، یہ سوئی ہوئی ہے، اور یہ اس کا مقدر نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ آپ ابھی ارادہ کر لیں، اللہ کے کسی بندے کو ڈھونڈیں، اس سے اسلام کو سمجھیں اور منزل اللہ کو بنا لیں، رخ اللہ کی طرف پھیر دیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے خالص ہو کر تیار نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ بھی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، اسلام ہے کیا؟ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ظاہر کو۔ پھر تو تفصیلات ہیں، آپ کی اپنی پوزیشن ہے، آپ کی اپنی انا ہے، پھر بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، کارخانہ ہے، عہدہ ہے، میں ایم پی ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، یعنی یہ سٹیٹس ہوتا ہے نا آپ کا، اسی کے دھوکے میں گارڈ آف آنر اور ریڈ کارپٹ اور پھولوں کی پتیاں، منو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہم خالص دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ آپ فکر نہ کریں، صدیاں ہو گئیں یہ غفلت طاری ہے امت مسلمہ پر، برائے نام امت مسلمہ پر۔ آج اسلام مسلمان مغلوب ہے، تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اللہ کی عبادت کا طریقہ بتاتا ہے، قرآن اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لیکن سیدھا راستہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ 15-16 سال بچے کے آپ ضائع کر دیتے ہیں، وہ قرآن کا علم نہیں سیکھتا۔ ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا سر، 15-16 سال میں ناظرے کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن صرف ناظرے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن تو ایک نور ہے، روشنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو روشنی میں سمجھ لیا ہے، روشن خیال مسلمان۔ تو پھر اس کے عجیب عجیب کارنامے ہیں، عجیب عجیب دین کی تشریحات کرنے والے لوگ آئے ہیں، کوئی حدیث کو اپنا معنی دے رہا ہے، کوئی کسی حدیث کو اپنا معنی دے رہا ہے، کوئی قرآن کا اپنا ترجمہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ در حقیقت ہم نے قرآن کو بدل دیا ہے، یہ ایک رسمی کتاب ہے، اور ایک میں میرے خیال سے کلپ سن رہا تھا، فیس بک پہ تھا، ایک صاحب بڑے جذباتی انداز میں لگے ہوئے تھے، پٹھان تھا مقرر، میں نام نہیں لیتا، پٹھان لوگ جانتے ہیں اسے، نہ نشانیاں بتاتا ہوں۔ اس نے کہتا ہے ہم قرآن کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کو 2 غلافوں میں بند کرتے ہیں۔ اب یہ اس کا دیکھیں،
یہ عالم درس نظامی کا عالم، مفتی، زیادہ میں نام نہیں لوں گا، نہ نشانیاں بتاؤں گا، مفتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے جذبات سے کہہ رہا تھا، مفتی، عالم، مدرسے کا فاضل، کہتے ہیں ہم اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کو پہلے تو اس جلد کو ایک غلاف میں بند کرتے ہیں، پھر پورے قرآن کو ایک اور غلاف میں اتنی عزت کرتے ہیں، اور پھر اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کو جو انٹرنس ہے ہمارا برآمدے کا یا دروازے کا جو باہر آنا جانا ہے، تو وہاں ایک ہم شیلف بنوا لیتے ہیں، وہاں پہ قرآن، میں نے خود دیکھا ہے، وہاں پہ ایک شیلف ہوتا ہے، اور اتنی عزت کرتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جائیں بھی تو قرآن کے سائے میں اور آئیں بھی تو قرآن کے سائے میں۔ یہ ہمارا آج کا عالم یہ کہہ رہا ہے، بہت مشہور زمانہ یہ کہہ رہا ہے، اتنی عزت۔ بس یہ آپ دیکھ لیں ہمارا سمجھ کا لیول کیا ہے۔ عالم مفتی یہ کہہ رہا ہے، یہ جزدان میں بند کر دیا، یہ بہت بڑی قدر کی ہم نے، یہ ایک تاخچے پہ رکھ دیا، اس کے نیچے اس کے سائے سے گزر رہے ہیں، یہ بہت بڑی عزت ہے۔ بس کہہ رہے اس سے بڑی عزت نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کے عالم کا وہ بیان ہے۔ باقی آپ خود دیکھ لیں، یہ جو عبادت کی تشریح ہے، تو یہ تو ہمارے شیخ عبدالرحیم، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہ تو ان کی طفیل ہمیں انہوں نے یہ سمجھ دی ہے کہ عبادت ہے کیا۔ ورنہ آپ بڑی بڑی تفسیروں میں دیکھ لیں، میں دیکھتا ہوں تفسیریں بھی، میں دیکھتا ہوں، بس الجھا کے رکھ دیں گے آپ کو، جو بات ہے وہ نہیں بتائیں گے، ادھر ادھر جو پوائنٹ دیکھیں، پوائنٹ آپ کو پوائنٹ پکڑنا ہے، خواہشات نفس نہیں، اللہ کا حکم، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، قرآن کی آیت ہے، تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے۔ ہم تو مخلص ہیں دنیا کے ساتھ اپنے مفادات کے تحت، اخلاص ہے ہمارا دنیا کے ساتھ اپنے مفادات۔ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کے اعمال، جو معاشرہ ہے، جو روش ہے، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے ڈراموں کو دیکھ لیں، اس میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو آپ کے جو پرائم ٹائم میں آج کل جو ہو رہا ہے، دو چار لوگوں کو، دانشوروں کو، سیاسی پارٹیوں کو، مخالف سیاسیوں بٹھا کر باتیں شروع کر دی ہے، یہ نہیں، بہترین ٹائم میں یہ آپ کی وہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ دین کی خدمت کریں، دین کا پیغام دیں، اللہ کا پیغام دیں، آپ بٹھا کے دو مرغوں کو بٹھا کے آپس میں لڑاتے رہتے ہیں یا الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ اینکرز جو ہے وہ کسی پارٹی کے حق میں بولتا ہے، کوئی کسی پارٹی کے حق میں بولتا ہے، تو یہ اسی طرح کے ہمارا وہ پیٹ بھر رہا ہے۔ اور لاکھوں میں دیکھتا ہوں اینکرز کے نے اپنے چینل بنا لیے، یوٹیوب کے چینل، لاکھوں کی ویورشپ ہے ایک ایک کلپ کی۔ ہمارے درس میں یوٹیوب پہ جو ہے، تو ایک درس پہ آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں، 2 فگر سے بات آگے نہیں بڑھے گی، 12، 22، 24، بس 4-5 مہینے ہو جاتے ہیں، ویورشپ جو ہے بس 2 فگر سے آگے نہیں بڑھتی عام طور پہ۔ ایک دو کا کلپ ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی دنیا کے حساب سے لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، ان کو جو بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بندگی ہمیں قبول نہیں ہے، اللہ کی بندگی بڑی مشکل ہے ہمارے لیے۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔
دراصل دیکھیں، جب آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، یہ بات ذرا میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، جب آپ اپنی منزل دنیا کو بنا لیتے ہیں، یہ ہم دیکھیں، یہ ہم ایسا کہتے نہیں ہیں یا فیصلہ نہیں کرتے، یہ حالات جیسے مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر جس گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے وہ اسی طرح بن جاتا ہے۔ قادیانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ قادیانی بنے گا، سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچہ سکھ بنے گا۔ مجھے بڑا افسوس آتا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہندو بنے، لفظی مسلمان کے گھر میں، جو منافق کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، منافق کہہ رہا ہوں میں کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، ہم سب ہیں، تو اس کے گھر میں منافق ہی پیدا ہوگا۔ وہ بچہ، اس کو تربیت ایسی دیں گے نا، ایسی اس کو سمجھائیں گے، بچے پڑھنا ہے اور بس یہی زندگی ہے تمہاری، تم نے اپنا مستقبل خود بنانا ہے۔ یہ جھوٹا جو مستقبل ہے نا، وہ بچے کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں، بچے اللہ کے واسطے پڑھو، اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے دیتے، چھوڑ دو یہ فضولیات، چھوڑ دو۔ بات سوچتے ہیں بچے، ہاتھ جوڑتے ہیں والدین، تم اپنا سوچو مستقبل، کل بڑے ہوگے، کاروبار کرو گے، شادی ہم تمہاری کریں گے، دنیا، یہ اس کام پہ توجہ دو، پڑھو لکھو، کچھ بن جاؤ۔ بڑا گدھا بنا دیتے ہم، افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہمارا کوئی پلان نہیں ہے اللہ کی بندگی کا، خلاصہ کلام، یہ سب باتیں میں کر رہا ہوں نا، اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے، اور جن کو سنا رہا ہوں وہ ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ ہماری دیکھیں وہ ہو جاتا ہے نا، وہ ماحول میں ہم رنگے گئے ہیں، وہ دنیا داری کا ماحول ہے، یہ ماحول ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ تک چلتے ایک مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بڑی پیاری کی ہے، اپنی مثال دی ہے، مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ۔ آقا جن کی پیروی ہم پر لازم ہے ہر طریقے سے، وہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، مالی ولی دنیا کو۔ انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرہ فترکہا او کما قال، میری تمہاری دنیا سے واسطہ کیا ہے؟ میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی ہے جو راہ چلتے ایک درخت کے سائے میں کچھ سستانے کے لیے بیٹھا اور پھر چل دیا۔ 63 سال کیا عرصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے ہمارے درمیان گزارے، روحانی طور پہ تو اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، روح نہیں مرتی ہے، کافر کی بھی نہیں مرتی، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن ظاہری زندگی تو بس 13 سال مکے میں گزار دیے اور 10 سال مکے میں گزار دیے۔ جد و جہد محنت، یہ ہمارا کام ہے، جد و جہد، ان کی اقتداء کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ دین کے لیے جد و جہد ہمارا کوئی مشن نہیں ہے اس کا، ہماری ساری جد و جہد تو دنیا تک محدود ہے۔ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے داعی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ بہرحال میں دیکھیں، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ما خلقت الجن والانس، اس میں اللہ تعالی ہماری ڈیوٹی بتا رہے ہیں، ڈیوٹی کیا ہے تمہاری، کام کیا ہے، کام کرنا کیا ہے، بندگی، اطاعت، وہی اطاعت ہم نے چھوڑ دی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے،
اور میں آپ کو بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہم تو اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بھی ہم نہیں پہچانتے. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندگی کام ہے، بندگی ضرورت ہے. دیکھیں مقصد، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ابھی دوبارہ کر رہا ہوں کہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب اس کے لیے آپ پراپر کام کریں. مثال کے طور پہ کوئی میڈیکل کا طالب علم ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو پڑھائی اس کا کام ہے، اس کو پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کرے گا تو ڈگری ملے گی. یہ عبادت اس طریقے سے ایک ضرورت ہے ہماری. یہ ہم نہیں کریں گے، ہم تو خواہشات نفس کے بندے ہیں، کھلی ڈلی بات ہے. اللہ ہماری منزل ہے ہی نہیں، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں، یہ خواہشات نفس ہے، یہ ریاکاری ہے. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ہم غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ آج پورے مسلمان امت مسلمہ کی کہانی ہے. تو دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کیوں نہیں اللہ کو منزل بنا لیتے؟ آپ کسی رہبر کو کیوں نہیں چنتے؟ آپ کسی صاحب قرآن سے رابطہ کریں اور اس کی نگرانی میں اللہ کے سفر کا آغاز کریں. تو بات تو مطلب اصل بات یہ ہے کہ بندگی حق اللہ کا ہے. یہ حق اگر آپ نے کسی کو دے دیا، جیسے بھی ہو، دانستہ یا نادانستہ طور پہ، دیکھیں ہم تو ہماری تو منزل اللہ ہے نہیں، تو ہم تو اللہ کا یہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں بعض اوقات کام آپ کو، میں آپ کو کہتا ہوں نا، مثال کے طور پہ کہتا ہوں، یہ 4 بڑے جو ہیں ہمارے، آرمی چیف، صدر، وزیر اعظم، آج چاروں کے چہروں پر اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے. اسلام کے لیے تو ایک مقصد چاہیے، تب آپ اسلام کو فالو کر سکیں گے. یہ میں وہ 4 کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. آپ خود دیکھ لیں، نیکی آپ کے لیے مشکل ہے، ذاتی مفادات ہم پر حاوی ہیں، اور اس میں ہم بعض اوقات غصہ ہو جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، گالم گلوچ. یہ کچہریوں میں دیکھیں سارے جھگڑے دنیا کی بنیاد پہ ہیں. شوہر بیوی کی درمیان جو جھگڑا ہے وہ تو خواہشات نفس کا ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.